الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین اکرام، آج کے درس کے لیے ڈاکٹر فرحت علی برنی نے سورہ زلزال کا انتخاب کیا ہے۔ اس میں آخرت کے ایمان کی دعوت دی گئی ہے اور قیامت کا ایک نقشہ ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ جب زمین ہلا ماری جائے گی اور اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر فرحت علی برنی پروڈکشن انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں اور آج کل انڈسٹریل انجینئرنگ کی تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں۔ سماعت فرمائیے جناب ڈاکٹر فرحت علی برنی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واصحابه اجمعين وبارك وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ ہے، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ حضرات، یہ سورہ زلزال جو کہ 30ویں سپارے کی صورت ہے، اس کی میں نے تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ گو کہ ذرا اختلاف ہے، مگر عام مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کی جو خصوصیات ہیں یقیناً آپ کو اس کا علم ہوگا، وہ اس میں پائی جاتی ہیں، لہذا اغلباً احتمال یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہی ہو۔ خصوصاً دو باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ مکی دور میں قرآن، یہ تو قرآن خود بڑا فصیح و بلیغ زبان میں نازل ہوا، مگر مکی دور میں قرآن فصاحت و بلاغت کی گویا چوٹی کو پہنچا ہوا ہے۔ وہی انداز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں نظر آ رہا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یعنی ایک دریا کی روانی کا سا انداز ہے جو مکی دور کی صورتوں میں آپ کو ملے گا، کیونکہ ظاہر یہ کلام پیش ہو رہا تھا ان لوگوں کے سامنے جن کو اس بات پہ بڑا راز تھا کہ ہماری زبان بڑی فصیح و بلیغ ہے، تو قرآن نے ان کی اس چیلنج کو توڑنے کے لیے وہی فصاحت و بلاغت کا انداز اختیار کیا۔ اور دوسرا مکی دور کی صورتوں کی خصوصیت یہ نظر آتی ہے کہ یہ ایمانیات سے بحث کرتی ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالہ، ایمان بالآخرہ، اور یہ شریعت کے دوسرے تفصیلی احکامات پہ نہیں جاتی۔ یعنی ظاہر ہے ابھی تو لوگ ایمان ہی نہیں لائے، تو ان سے یہ کہنا کہ یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ اور یہ حلال ہے وہ حرام ہے اور یہ کام کرو یہ نہ کرو، یہ احکامات تو پھر مدینہ منورہ میں اترنا شروع ہوئے۔ مکے میں تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ ان کو ایمانیات کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وہی انداز اس صورت کا بھی ہے کہ جیسے آپ نے ترجمے سے اندازہ لگایا ہوگا، اس میں ایمان بالآخرہ کا ذکر ہے، آخرت کے ایمان کی لوگوں کو دعوت دی گئی ہے اور آخرت اور قیامت کا ایک نقشہ ہے جو یہاں پیش کیا گیا ہے۔ اس سورت کی بڑی فضیلت آئی ہے اور ایک روایت ایسی ہے جو اکثر ہمارے ذہنوں سے محو ہے۔ میں اور آپ یہ بات تو خوب جانتے ہیں کہ
کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے. یہ بات بڑی مشہور ہے، مگر شاید یہ بات آپ کے علم میں نہ ہو اور میرے علم میں بھی پہلی دفعہ آئی کہ سورہ زلزال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف قرآن کے برابر بتایا. یہ بات میرے اور آپ کے علم میں نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں اس سورت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اس کی تقریباً ہر آیت کے متعلق ہم کو کوئی نہ کوئی حدیث مل جاتی ہے. وہ کہ بڑی چھوٹی سی سورت ہے مگر ہر آیت کے متعلق کوئی نہ کوئی حدیث موجود ہے. اس سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورت بہت اہم ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ عبداللہ ابن مسعود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ان کو قرب تھا کہ دور سے جو لوگ دیکھنے آتے تھے جو جانتے نہیں تھے ان کو، وہ یہ سمجھتے تھے کہ گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، اتنے قریب تھے ان سے. وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کوئی اگر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی برائی کرے گا تو اس کو دیکھ لے گا، اور رائی کے دانے کے برابر کوئی اچھائی کرے گا تو اس کو دیکھ لے گا. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 2 آیتیں قرآن کی جامع ترین آیتیں ہیں. یہ ان کا فرمانا تھا. اور ہم یہ چل کے دیکھیں گے آخر میں کہ کیوں انہوں نے یہ بات ایسی کہی، ان میں کیا معنی ہیں جو ہمیں ملتے. تو اس مختصر تمہید کے ساتھ دیکھیے کہ سورت دراصل ہمارے سامنے جو چیز پیش کر رہی ہے وہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ قیامت کا نقشہ ہے. اس قیامت کے نقشے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہم کو حدیث ملتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس کو قیامت کو آنکھوں سے دیکھنا ہو وہ 3 سورتوں کا مطالعہ کر لے: سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق. اور میں آپ کے سامنے ان تینوں سورتوں کی شروع کی آیتیں اور اس کا ترجمہ پیش کروں گا تاکہ آپ کے سامنے قیامت کا وہ نقشہ آ جائے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص قیامت کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ ان تینوں صورتوں کا مطالعہ کرے. سورہ تکویر میں فرمایا کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا الاشار قتلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. حضرات ان 14 آیتوں میں قیامت کا یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے. ترجمے سے سنیے اس کو کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی. یہ بات اس لحاظ سے اہم ہے کہ عرب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی کو بڑی قدر کرتے تھے. نہ صرف اونٹنی ہے بلکہ اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی جو ہے لوگ اس کو بھول جائیں گے. اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، وہ سمندر جو آج ہم آگ بجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھڑکا دیے جائیں گے آگ سے. اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، یعنی دوبارہ لوگوں کو زندہ کر کے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا. اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹایا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. اور سورہ انفطار میں فرمایا کہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اس کا ترجمہ ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا. اور سورہ انشقاق میں فرمایا اذا السماء انشقت واذنت بربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلائی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی،
اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے۔ حضرات، یہ وہ نقشہ ہے قیامت کا جو قرآن ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے قیامت کو آنکھوں سے دیکھنا ہو وہ گویا ان صورتوں کا مطالعہ کرے۔ تو گویا جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ قیامت کا منظر وہ منظر ہوگا کہ انسان جن جن چیزوں کو آج عام طور پہ سمجھتا ہے کہ وہ تو ہوتی ہیں، یہ تو قانون فطرت ہے، سورج بھی نکلتا ہے، رات بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتا ہے، زمین اپنی جگہ قائم ہے، پہاڑ اس پہ جمے ہوئے ہیں، آسمان موجود ہے، ان ساری چیزوں کو انسان سمجھتا ہے، وہ جو آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ، یہ تو ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ سارا نظام تل پٹ ہو جائے گا، اور ہر وہ قوانین جن کو آج تم سمجھتے ہو کہ فطرت قوانین ہیں وہ سب کے سب ختم کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ایک نقشہ ہے، صوتی نقشہ جو قرآن ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے قیامت کا، اور اس لیے پیش کر رہا ہے کہ وہ جو انداز ہے نا کہ جب آپ کسی کو کسی بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں اور اس نے وہ چیز نہ دیکھی ہو تو اس چیز کو آپ بڑے تفصیل میں بیان کرتے ہیں، بھائی میں نے وہ چیز دیکھی ہے، اس کا یہ اور یہ انداز ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس شخص کا اس چیز پر یقین ہو جائے۔ وہی انداز اللہ تعالیٰ نے یہاں اختیار کیا ہے کہ قیامت ٹھیک ہے تم نے نہیں دیکھی، مگر یہ قیامت کی تفصیلات ہے جو ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ تمہیں اس قیامت کا یقین ہو جائے اور آخرت کا یقین ہو جائے۔ اب ایک اگلا سوال ہمارے سامنے اٹھتا ہے کہ یہ آخرت کا یقین دراصل اتنا اہم کیوں ہے؟ اور اگر آپ مطالعہ کریں تو تفصیلی مضمون ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کروں گا صرف کہ جو ایمانیات کے 3 اجزاء ہیں، ایمان بالتوحید، ایمان بالرسالہ اور ایمان بالآخرہ، اس میں دراصل ایمان بالآخرہ بہت اہم اور اہم ترین ہے۔ قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، سورہ نمل پہ فرمایا کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، جو لوگ آخرت میں یقین نہیں رکھتے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے جاتے ہیں اور وہ پھر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے یہی لوگ ہوں گے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ یہ لفظ ھم الاخسرون کا میرے ناچیز علم میں قرآن نے بہت کم استعمال کیا ہے، اور یہ اس کے بروزن ہے جو قرآن ھم المفلحون کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ فلاح پانے والے لوگ یہی ہیں۔ اس کے مقابلے میں قرآن یہ استعمال کر رہا ہے کہ خسارے میں رہ جانے والے لوگ یہی ہیں۔ کون؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ ہے آخرت کے ایمان کی اہمیت جس کی طرف اشارہ قرآن کرتا ہے۔ مگر جیسے میں نے آپ سے کیا کہ سوال ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ حضرات، ایسا اس لیے ہے کہ دراصل انسان کے سارے اعمال کا انحصار اس چیز پر ہے کہ وہ آخرت کے متعلق کیا ایمان رکھتا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے بہت مختصر 3 نقشے یہاں پیش کروں گا۔ 3 گروہ ہیں انسانیت کے جو آخرت کے متعلق مختلف ایمان رکھتے ہیں اور ان کے اسی مناسبت سے مختلف اعمال ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے انسانوں کا جو آج بدقسمتی سے کثیر تعداد میں ہے، جو سرے سے آخرت کا انکار کرتا ہے، وہ بالکل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے یا ہمیں کوئی جواب دہی کرنا ہوگی یا کوئی قیامت قائم ہوگی یا کوئی جنت دوزخ کوئی چیز ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس گروہ کے اعمال کا اگر آپ جائزہ لیں اور یہ دیکھنا چاہیں کہ ان کے اعمال میں کچھ نیکی کا شائبہ پا جاتا ہے، کوئی اچھے کام یہ کرتے ہیں، تو یقیناً آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں، بعض یہ اچھے کام بھی کرتے ہیں، مگر ان کے وہ اچھے کام کتنے پائیدار ہیں، ان اچھے کاموں کی کیا ان کے ہاں اقدار ہے، جس کو آپ انگریزی میں ویلیو سسٹم کہتے ہیں، اس کا اندازہ آپ چند مثالوں سے لگائیے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آج جس چیز کو وہ اچھا سمجھتے ہیں کل کو وہ اس کو برا سمجھتے ہیں، آج جس کو برا سمجھتے ہیں کل کو وہ چیز اچھی ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو 3 مثالیں دے رہا ہوں مغربی دنیا سے کہ یہ وہ دنیا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتی، اور ان کا انداز کیا ہے۔ آج اس امریکہ میں، جس کو میں اور آپ بڑا ترقی یافتہ ملک سمجھتے ہیں، اسی صدی کی بات ہے کہ انہوں نے شراب کو اتنا برا جانا تھا کہ شراب کے خلاف باقاعدہ ایک قانون پاس کر دیا گیا تھا پروہیبیشن ایکٹ کے نام سے، اور شراب پینا قانون کے تحت ممنوع تھا کیونکہ شراب بہت بری چیز ہے۔ وہی صدی ہے، وہی امریکہ ہے، اور شراب آج ان کے معاشرے کا جز ہے۔ اگر شراب نہ پی جائے تو وہ کوئی بڑا جاہل اور گنوار سمجھا جائے گا۔
یہی فرانس اور پیرس ہے. آپ کو شاید تعجب ہو یہ بات سن کے کہ اب سے چند سو برس پہلے ان کے ہاں اگر کوئی شریف عورت بغیر نقاب کے باہر نکل آتی تھی تو اس کو بڑا مایوب سمجھتے تھے. نقاب پہننا عورتوں کے لیے عین فیشن اور شرافت کی نشانی تھی. وہی پیرس اور فرانس آج ہے کہ آج عورت کے اوپر سے جتنے کپڑے اتار لیں اس کو اتنا اخلاقی بلندی سمجھا جاتا ہے. یہی مغربی معاشرہ ہے کہ اب اس میں چند سو سال پہلے سود کھانا اتنا برا جرم تھا کہ اگر آپ شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھیں تو اس میں جو آپ کو بد کردار شخص نظر آتا ہے وہ بد کردار اس لیے ہے، وہ خراب اس لیے ہے کہ وہ سود خور تھا. اور وہی مغربی معاشرہ آج ہے کہ آج ان کی پوری معاش اور پوری معاشی زندگی بغیر سود کے چل نہیں سکتی. تو دراصل جو چیز میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے ہاں نیکی کے تصورات بدلتے رہتے ہیں. اور آج اگر کوئی چیز نیکی ہے تو کل کو وہ چیز بدی بن جاتی ہے اور آج اگر کوئی چیز بدی ہے تو کل کو وہ نیکی بن جاتی ہے. ان کے ہاں کوئی پائیدار اقدار نہیں ہے نیکی کے متعلق. ایک دوسرا گروہ ہے جو آخرت پر بڑا کچا پکا یقین رکھتا ہے. اس کا انداز تو یہ ہے کہ ان نظن الا ظنم وما نحن بمستيقنين. آخرت کے متعلق گمان سا ہے، یقین سا ہے، شاید ہو کہ شاید نہ ہو. اس کا انداز وہ ہے جو سورہ کہف میں فرمایا کہ وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. ایک شخص کا قول نقل کیا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر قیامت قائم ہوئی بھی تو میں یقیناً اپنے رب کے پاس اس سے بہتر پاؤں گا جو یہاں مجھے دنیا میں دیا گیا. ان کا انداز یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں عزت والے، دولت والے، صاحب ثروت ہیں تو یقیناً ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اور پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں وہ چیز نہ دے. ان کا کہنا پھر یہ ہوتا ہے اگر کوئی ان سے آخرت کی بات بھی کرتا ہے کہ ہیہاتا، قرآن نے ان کے الفاظ یہ لکھے ہیں ہیہاتا لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہ کیا بات کرتے ہو؟ تم سے کیا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ یہ تو صرف دنیا کی زندگی ہے، یہیں مریں گے، یہیں کھپ کے ختم ہو جائیں گے، ہم دوبارہ پیدا نہیں کیے جائیں گے. اور اگر ہم دوبارہ پیدا کیے بھی گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نحن ابناء اللہ واحباہ. ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے. یہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ. کچھ لوگوں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ کے پاس، یہ اللہ کے سامنے جا کے اللہ کو نعوذ باللہ پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، اور ان کے عذاب کی وجہ سے ہمارے اوپر سے عذاب ٹل جائے گا. پھر یہ کہتے ہیں کہ بالفرض اگر اللہ نے ہمیں عذاب دیا بھی تو چند روزہ عذاب ہوگا. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. یہودیوں کا قول تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف چند دن. تو یہ دوسرا گروہ ہے، اور یہ وہ گروہ ہے جس میں بدقسمتی سے آج کثیر تعداد مسلمانوں کی شامل ہے. وہ لوگ جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں ان کا انداز یہی ہے کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رکھا ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر کے بخشوا لیں گے. اور چنانچہ پھر اپنے اعمال کی طرف ان کی کوئی نظر نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو چاہیں کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ گچھ نہیں کریں گے. یہ آخرت کے متعلق پختہ عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال پر اس کا فوری اثر. وہ غور کیجیے گا، قرآن تو ہم سے یہ کہتا ہے آخرت کے متعلق کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا جہنم پہ گزر نہ ہو. کان علی ربک حتما مقضیہ. تیرے رب نے اپنے اوپر اس کو واجب کر لیا ہے کہ تم میں سے ہر شخص جہنم پہ ضرور گزرے گا. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. اور پھر جن لوگوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا ہے ان کو تو ہم بچا لیں گے اور ظالموں کو ہم اس جہنم کی آگ میں چھوڑ دیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں وہ مشہور حدیث کا ٹکڑا کہ اپنی بیٹی سے آپ نے فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا کہ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فإنی لا تملک لک من اللہ شیئا. اے فاطمہ بنت محمد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے کیونکہ میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا اللہ کے سامنے. تو یہ وہ نقشہ ہے جو دین ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ تم سب کو اللہ کے حضور بھی پیش ہونا ہے
اور جہنم کے سامنے بھی پیش کیے جاؤ گے. اور بچت کی صورت اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد ہو اور تمہارے اعمال مناسب نہیں ہیں تو آخرت میں تم چھوٹ کے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے. یہ پھر تیسرا گروہ ہے جو اس چیز پر ایمان لاتا ہے اور چنانچہ اس کی مستقل کاوش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اعمال کو اس کے مطابق بدلتا رہے. تو چنانچہ اب آپ نے دیکھا کہ آخرت کا جو ایمان ہے دراصل وہ انسانوں کے اعمال کو طے کرتا ہے کہ وہ کیا اعمال کریں گے. چنانچہ اس لیے قرآن نے بار بار آخرت کے ایمان پر اتنا زور دیا ہے اور اسی لیے یہ قیامت کے مختلف نقشے ہیں جو ہمارے سامنے پیش کیے گئے. اور اسی مناسبت سے ہمارے سامنے یہ سورہ زلزال میں قیامت کا ایک نقشہ ہے جو پیش کیا جا رہا ہے اس بات سے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو زلزلہ آ جائے گا، جب وہ ہلا ماری جائے گی جیسا کہ زلزلہ آتا ہے. اب یہ کیسا زلزلہ آتا ہے اس کا ایک اور ذرا طویل نقشہ نسبتاً زیادہ تفصیل سے قرآن نے سورہ حج کے شروع میں کھینچا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یہ لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، یہ قیامت کا زلزلہ تو بہت عظیم چیز ہے. اور پھر اس کا نقشہ قرآن کھینچتا ہے یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. یہ قیامت کا نقشہ تو وہ ہے کہ تم یہ دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گے، چھوڑ دیں گے. حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے. وترى الناس سکارى، اور تم یہ دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں گھوم رہے ہوں گے. وما هم بسکارى، مگر در حقیقت انہوں نے کوئی نشہ نہ پیا ہوگا. ولکن عذاب اللہ شدید، تیرے رب کا عذاب بڑا شدید ہوگا. تو یہ وہ زلزلے کی کیفیت، یہ وہ شدت کا عذاب کی کیفیت ہے جو قرآن ہمارے سامنے کھینچتا ہے قیامت کے متعلق. اور غور کیجئے گا آپ، شاید آپ کو اگر کبھی اتفاق ہوا ہو، کبھی آپ یہ زلزلہ محسوس کیا ہو تو ذرا سا اگر کوئی دیوار ذرا ہلنے لگتی ہے یا دروازہ بجنے لگتا ہے یا کھڑکی بجنے لگتی ہے تو مارے گھبراہٹ کے انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ باہر نکل جاؤں تاکہ میں بچ جاؤں اس سے. اور یہ اس ہولناکی کا زلزلہ ہوگا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی دنیا کا نظام اپنی جگہ قائم ہی نہ ہوگا. وہ جو آپ نے 3 صورتوں میں نقشہ دیکھا کہ سورج لپیٹ دیا جا چکا ہوگا، تارے بکھر گئے ہوں گے، پہاڑ چلائے جا رہے ہوں گے، سمندر میں آگ بھڑک رہی ہوگی، یعنی پورا دنیا کا نظام تلپٹ ہوگا اور اس کیفیت میں پھر زمین کو زلزلہ دیا جا رہا ہوگا. ایسا زلزلہ کہ جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں. تو وہ ہے قیامت کا نقشہ جو ہمارے سامنے قرآن پیش کرتا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اخرجت الارض اثقالها، جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں روایت آئی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس دن زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر پھینک دے گی اور اس میں جتنے ہیرے جواہرات اور جو بھی قیمتی اشیاء جن کو آج میں اور آپ قیمتی سمجھتے ہیں اس سب کو نکال کر زمین ڈھیر کے ڈھیر لگا دے گی. اور پھر وہ انسان جو ان چیزوں کی خاطر دنیا میں ہر قسم کے گناہ کرتے تھے، اس مال کی محبت میں کسی کا حق مارتے تھے، کسی کی گردن مارتے تھے، کسی کی عزت سے کھیلتے تھے، یہ سارے گناہوں کا بوجھ وہ اپنے کندھوں پر لے کے پھر آخرت میں پہنچے ہوئے ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ ہے وہ مال جن کی اتنی بہتار اور کثرت ہے جس کی خاطر ہم نے یہ سارے گناہ کیے. تو یہ ایک حسرت کا سما ہے جو ان انسانوں کو پیش آئے گا. یہ حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی مناسبت میں فرمائی. اور یہ آیت ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ زمین کے سارے بوجھ باہر نکل آئیں گے. ایک وہ آیت ہے سورہ عادیات کی، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، کیا وہ نہیں جانتے کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے قبریں سارا کھول کے باہر نکال دیں گی، انسانوں کو باہر پھینک دیا جائے گا. اور قبروں کا باہر نکالنے کا کیا سوال، انسانوں کو دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ سب نکال کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. تو اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی. وقال الانسان ما لها، اور جب انسان یہ دیکھے گا کہ زمین سارے اپنے بوجھ نکال کر پھینک رہی ہے تو وہ انسان یہ کہے گا کہ ما لها، اس زمین کو کیا ہو گیا آج. خاص طور پر غور کیجیے گا کہ وہ انسان جو یہ کہا کرتا تھا کہ نہیں ہم نہیں، ہماری کوئی زندگی دوسری نہیں ہے، وہ جو میں نے آپ کو آیت سنائی کہ حیات حیات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین،
وہ انسان جو یہ کہتا تھا کہ ہم ایذا متنا وکننا ترابا اینا لمبعوثون، کیا ہم جب مٹ جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ ہم کو پھر کھڑا کیا جائے گا؟ یعنی قطعاً وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ آخرت پیش آئے گی. اس کے سامنے جب آخرت پیش آ جائے گی تو اس کا کیا رویہ ہوگا؟ وہ تو پھر یہ کہے گا یہ کیا ہو گیا. وہ تو حیرانگی سے کہے گا کس نے ہم کو من بعثنا من مرقدنا ھذا، سورہ یاسین میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ کہے گا کس نے مجھ کو آج اپنی قبر سے نکال کے باہر کھڑا کر دیا. تو وہ حیرت میں پوچھے گا کہ ما لہا، اس زمین کو کیا ہو گیا، آج یہ کیا کر رہی ہے. اس دن پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ زمین اپنے حالات بیان کرے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ اس دن زمین کی پیٹھ پر انسان نے جو کچھ کیا ہوگا وہ سارے کے سارے حالات جوں کہ توں زمین بیان کر دے گی. وہ بتائے گی کہ انسان نے میری پیٹھ پر کیا عمل کیے. اور یہ وہ حضرات اس لیے کرے گی کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام عدل ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ زمین ایسا کرے. ذرا غور کیجیے گا، یہ ذرا مضمون طویل ہے. اللہ تعالیٰ کی ہستی بڑی عادل، اس کی رضا اسی بات میں ہے کہ اس زمین پر بھی نظام عدل قائم ہو. چنانچہ یہ بات سورہ حدید میں ہمارے سامنے آئی ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے تو اپنے سارے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا تھا اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان نازل کی تھی. لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگوں کو نظام قسط پر قائم کر دیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ اس دنیا میں عدل کا نظام قائم کیا جائے. وہ بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوائی گئی سورہ شورى میں کہ وہ امرت لأعدل بینکم، مجھ کو تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو نظام عدل کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے کہ زمین میں عدل قائم ہو. ظاہر ہے اس نے بندوں کو اختیار دیا ہوا ہے، بندے اپنی مرضی سے اس نظام عدل کو قائم نہ کریں، اللہ نے ان کو یہ چھوٹ دی ہوئی ہے. مگر اس دن جہاں یہ اختیار بندوں سے سلب کر لیا جائے گا، قیامت کے دن، جبکہ کلی اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، جس دن جب یہ آواز آئے گی کہ لمن الملک اليوم، آج اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے، تو جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج تو اقتدار اللہ واحد قہار کا ہے. اس دن پھر ظاہر ہے کلیتاً عدل قائم ہونا چاہیے. اور جب انسانوں کا حساب اور کتاب لیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس چیز پر قادر ہے کہ کن فیکون سے سارا کام کر دے، اس نے غور کیجئے کہ کیا نظام عدل قائم کیا ہے تاکہ میرے اور آپ کے اوپر اس بات کی حجت کا اتمام ہو جائے کہ اللہ کی عدالت میں جو کچھ فیصلہ ہو رہا ہے اور مبنی بر عدل ہے. تو اس کے لیے اللہ کے نظام عدالت کے 3 جز ہیں جو میں آپ کے سامنے مختصر رکھنا چاہوں گا. پہلا، اللہ نے یہ بندوبست کیا ہے کہ میرے اور آپ کے دونوں طرف اپنے فرشتے مقرر کر دیے ہیں اور میری اور آپ کی ہر بات کو وہ لکھ رہے ہیں. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. سورہ قاف میں فرمایا کہ ہم نے یہ 2 لکھنے والے تمہارے دائیں اور بائیں بٹھا دیے ہیں اور کوئی لفظ تمہارا نکلتا نہیں منہ سے کہ یہ لکھنے والے اس کو لکھ لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے جو دائیں اور بائیں فرشتے ہیں یہ ہر وقت تمہارے ساتھ موجود رہتے ہیں، صرف 2 حالتوں کے علاوہ. ایک یہ کہ جب تم حوائج ضروری سے فارغ ہونے کے لیے جاتے ہو، اور دوسرے یہ کہ جب تم اپنے بیویوں کے پاس جاتے ہو اس وقت شرم کی وجہ سے یہ فرشتے تم سے الگ ہو جاتے ہیں. مگر اس وقت بھی اللہ نے ان کو وہ قدرت دی ہے کہ اگر تم کوئی غلط کام کرو گے تو اس کو پھر بھی یہ لکھ لیں گے. یہ ہر وقت تمہارا اعمال نامہ لکھے جا رہے ہیں. اور اس اعمال نامے کو اللہ تعالیٰ انسان کے مرنے کے بعد اس کے شہدتم علینا، وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ اے ہماری کھالوں، تم ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہو آج. تو کھالیں جواب دیں گی قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون. وہی اللہ جس نے تم کو گویائی دی تھی، آج اس اللہ نے ہم کو گویائی دے دی. آخر اس نے تم کو پیدا کیا تھا نا، پیدا کیا تھا اور تم کو گویائی دے دی تھی اور تم بولتے تھے دنیا میں، تو اسی اللہ نے آج ہم کو گویائی دے دی ہے. تم بھول گئے تھے کہ تم اللہ کی طرف پلٹ کر آنا. تو یہ سارے انسان آدھا گواہی دیں گے. ہاتھ بتائے گا کہ انسان نے اس کو کہاں کہاں غلط کاموں میں استعمال کیا، پیر بتائے گا کہ وہ انسان اس کو کہاں کہاں چلا کے لے گیا غلط کاموں کی طرف.
زبان بتائے گی کہ اس سے کیا غلط کام کیے، کتنے لوگوں کے خلاف جھوٹ بولا، کتنے لوگوں کے خلاف غیبت کی، ساری چیزیں زبان، ہاتھ، پاؤں، کھالے سب بتا دیں گے۔ اور غور کیجئے اللہ کے نظام عدالت کا کہ ابھی اللہ کا عدل کا نظام مکمل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ایک اور گواہی کا نظام پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسول کو لے کر آئیں گے اور وہ گواہی دیں گے اپنے انسانوں کے خلاف۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سورہ نساء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس دن کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لا کھڑا کریں گے اور آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے اس امت کے اوپر۔ سورہ زمر کی بڑی پیاری آیت ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ زمین تیرے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اللہ کی عدالت قائم ہو رہی ہے، اللہ کا دربار سجا ہوا ہے، اللہ کے نور سے زمین چمک اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور یہ کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی عدالت میں ایک تیسرا جز بھی موجود ہے، گواہ اور انبیاء آئیں گے اور وہ گواہی دیں گے انسانوں کے خلاف۔ تو یہ تین اجزاء مل کر اعمال نامہ انسان کا، انسان کے اعضاء اپنے، اور انبیاء اور گواہ، یہ تین اجزاء مل کر اللہ کی عدالت میں شہادت کے نظام کو مکمل کرتے ہیں۔ اس نظام کا ایک حصہ یہ ہے کہ یوم تحدث اخبارہا، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنے حالات کھول کھول کر بیان کر دے گی۔ ایک اور بات عرض کرتا چلوں، میں شاید پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ پہلے زمانے کے لوگ، خاص طور پر جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اگر وہ اچنبے سے یہ بات پوچھتے ہوں کہ یہ زمین کیسے اپنے حالات بیان کرے گی، تو شاید ان کا سوال صحیح بھی ہو۔ میرے اور آپ کے لیے تو اللہ نے یہ آسانی پیدا فرما دی ہے ایمان لانے کے لیے کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمپیوٹر ہمارے سامنے آ گیا ہے، اس میں شاید آپ کو اس بات کا علم ہو کہ اس کی ساری معلومات کا ذخیرہ وہ چھوٹی سی چیز ہے جس کو آپ انگریزی میں چپ کہتے ہیں۔ اس چھوٹی سی چیز کے اوپر لائبریریوں کے دفاتر موجود ہیں، اتنی وسیع معلومات اس کے اوپر موجود ہوتی ہیں۔ باقی تو کھوکھا ہے جو آپ دیکھتے ہیں، جو اصل چیز ہے وہ تو بہت چھوٹی سی ہے۔ تو جب اتنی سی چھوٹی سی چیز کے اوپر جو کہ سلیکون سے بنی ہوئی ہے، جو کہ ایک مٹی کا جز ہے، اتنی ساری معلومات ہو سکتی ہیں، تو یہ کیا ناممکن بات ہے کہ اتنی وسیع زمین ان ساروں کو سارے معلومات اپنے اندر رکھتی ہو۔ یہ تو ایمان ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کن فیکون، مگر میرے اور آپ کے ایمان کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ علم دے رہے ہیں انسانوں کو کہ موجودہ علم سے ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ واقعتاً ممکن ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن زمین اپنے سارے حالات کھول کے بیان کر دے گی۔ میں اور آپ ابھی جانتے ہیں کہ آواز کو محفوظ کرنا، تصویروں کو محفوظ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، ہر چیز محفوظ کر کے اور اس کی فلم دکھائی جا سکتی ہے، وہ اس کی ریل ہے جو دکھائی جا رہی ہے آپ کے سامنے۔ تو وہی انداز ہے جو یہاں اختیار کیا گیا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، اور آگے فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین یہ کام اس لیے کرے گی کہ تیرے رب نے اس کو ایسا کرنے کی وحی کی ہوگی، تیرے رب کا حکم ہوگا تو زمین یہ کام کرے گی۔ وحی کے سلسلے میں عرض کروں، ہمارے ذہنوں میں یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ وحی تو شاید صرف انبیاء اور رسول کو آتی ہے۔ قرآن نے یہ بات کھول کے واضح کر دی ہے کہ وحی ہر ہستی کو آ سکتی ہے، جاندار کو آتی ہے، غیر جان کو آتی ہے، جانوروں کو آتی ہے، انسانوں کو آتی ہے، ان سب کو وحی آتی ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنا۔ سورہ قصص میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ موسیٰ کو دودھ پلاؤ۔ تو عورتوں کو وحی آتی ہے، مردوں کو وحی آتی ہے، جاندار کو آتی ہے، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تیرا رب زمین کو وحی کرے گا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین کو رب وحی کرے گا، حکم دے گا کہ اپنے حالات کھول کر بیان کرو، چنانچہ زمین حالات کھول کر بیان کرے گی۔ آگے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، پھر اس دن وہ ہوگا کہ لوگ متفرق حالتوں میں پلٹیں گے اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے، یعنی یہ کہ جنہوں نے برے عمل کیے ہوں گے وہ برے عمل دیکھیں گے، جنہوں نے اچھے عمل کیے ہوں گے وہ اچھے عمل دیکھیں گے۔ اور قرآن نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ
کہ دراصل ہر شخص فردن فردن اللہ کی عدالت میں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر شخص اس انداز میں اللہ کی عدالت میں آئے گا کہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا, کوئی حجاب نہیں ہوگا, کوئی ستر نہیں ہوگا. اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے دائیں دیکھے گا تو اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے, اپنے بائیں دیکھے گا تو اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے, سامنے دیکھے گا تو جہنم نظر آئے گی. کوئی بچاؤ کی کہیں صورت نہیں ہوگی. قرآن یہ کہتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, اس دن ہر شخص فردن فردن اللہ کی عدالت میں حاضر ہو جائے گا. قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. آگے نا آج تنہا اسی حالت میں جس حالت میں ہم نے تم کو پیدا کیا تھا. جب تم پیدا ہوئے تو تنہا پیدا ہوئے تھے نا, اسی حالت میں آج تم ہمارے سامنے پیش کر دیے گئے. تو فردن فردن ہر شخص کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہوگی, اللہ کے حضور جانا ہوگا. اور پھر آخر میں یہ آیت آئی ہے, غور کیجئے گا, وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ جامع آیتیں آ رہی ہیں, وہ آیتیں آئی ہیں. پھر فرمایا کہ جب ایسی صورت ہوگی تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, پھر اگر کسی شخص نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا تو وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جس نے رائی کے دانے کے برابر برائی کا کوئی کام کیا ہوگا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. یہ وہ آیتیں ہیں جن کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا شروع میں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کی جامع ترین آیتیں. اور کیجیے گا کیا چیز ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے. پہلی بات تو ہمارے سامنے قرآن یہ رکھتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی اللہ کو خبر ہے, کیونکہ اللہ وہ ہستی ہے جو بکل شیء علیم, ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہ آیت جو کہ سورہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے نصیحت میں کہی, یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بیٹے, اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی چیز ہو اور وہ کہیں پہاڑ کی کھو میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو, یأتی بہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آ جائے. اللہ تعالیٰ لطیف اور خبیر ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. سورہ یونس میں فرمایا کہ تیرے رب سے تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, وہ زمین میں ہو کہ آسمان میں ہو. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر, اور رائی کے دانے سے کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو, الا فی کتاب مبین, ہر چیز اللہ کے ہاں ایک واضح کتاب میں موجود ہے. تو ہر چیز جو کہ اللہ کے ہاں ایک واضح کتاب میں موجود ہے وہ اس دن پھر انسانوں کو دکھا دی جائے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, انسان اپنی نیکیوں کا بھی دیکھے گا اور اپنی برائیوں کو بھی دیکھے گا کہ اس نے کیا کیا ہے. وہ دونوں چیزیں اس کے سامنے ہوں گی. اور اس کا ایک بڑا لرزا دینے والا نقشہ ہے, ایک طریقے سے لرزا دینے والا بھی اور ایک طریقے سے خوش آئند بھی. یہ منحصر ہے اس بات پر کہ انسان کا اعمال نامہ کیا ہے, مگر یہ نقشہ ہے جو قرآن نے دو جگہ پیش کیا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. سورہ انشقاق میں فرمایا کہ جس کو اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اس کا ہم آسان حساب لیں گے. حسابًا يَسِيرًا, ذرا الفاظ نوٹ کیجئے گا, میں اس کی طرف اشارہ کروں گا بعد میں. اس کا ہم آسان حساب لیں گے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف بڑا خوش خوش لوٹ جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اور جس کا اعمال نامہ اس کے پیچھے دیا جائے گا. کیا معنی کہ دراصل اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا. جب وہ دیکھے گا کہ میرا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں مل رہا ہے تو مارے گھبراہٹ کے ہاتھ کو پیچھے کر لے گا. انسان کا ہاتھ بس اتنا اور اتنا ہی ہو سکتا ہے نا, جب سامنے سے ہٹائے گا تو پیچھے کو کر لے گا, جب وہ پیچھے کر لے گا تو اعمال نامہ اس کو وہیں دے دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, تو پھر وہ اپنی موت کو پکارے گا جب اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا, اور وہ جہنم میں پہنچا دیا جائے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش تھا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورًا, وہ تو یہ سوچتا تھا کہ پلٹ کے اس کو ہماری طرف نہیں آنا. بلا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا, کیوں نہیں, اس کا رب تو اس کو خوب دیکھ رہا تھا. تمہارا رب تمہارے احوال سے, تمہارے اعمال سے خوب واقف تھا.
بلا ان ربہ کان بہ بصیرا. اور ایک اور جگہ یہ نقشہ کھینچا ہے سورہ حاقہ میں، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہم اقرؤوا کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جس کا علامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول ہم اقرؤوا کتابیا، کہے گا آؤ لوگوں میرا اعمال نامہ دیکھو. بالکل وہی انداز کہ کل کو اگر آپ کی بچہ یا بچی چھوٹا کوئی اچھی رپورٹ لے کے آتی ہے اسکول سے، یا بچہ لے کے آتا ہے، تو اسکول سے بھی وہ بستہ نہیں رکھتا، بھاگا بھاگا آپ کے پاس آتا ہے کہ ابو دیکھیں میری رپورٹ، کتنی اچھی رپورٹ آئی ہے، مجھے اول نمبر مل گیا ہے، میں کامیاب ہو گیا ہوں. بالکل وہی انسان کی فطرت وہاں نظر آئے گی کہ وہ لوگ جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، فیقولوا ہم اقرؤوا کتابیا، اے لوگوں آؤ اور میرا اعمال نامہ پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے معلوم تھا کہ مجھے اللہ کے حضور جواب دہی کرنی ہے. الفاظ پہ غور کیجیے گا، اس کو آخرت کا یقین تھا، چنانچہ اس نے اپنے اعمال اس کے مطابق سدھارے تھے، آخرت کی اس نے فکر کی تھی. انی ظننت انی ملاق حسابیا فہو فی عیشۃ راضیہ، تو بڑے وہ عیش میں ہوگا، فی جنۃ عالیہ، عالی بلند مرتبہ جنتوں میں ہوگا، قطوفها دانیہ، اس کی جنت کے پھلوں کے گچھے لٹکے پڑے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس سے کہا جائے گا کہ آج شوق سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے دنیا میں کیے. واما من اوتی کتابہ بشمالہ، اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ. وہ یہ کہے گا کہ ایک کاش مجھے اعمال نامہ نہ دیا جاتا، ایک کاش مجھ کو میرا حساب نہ بتایا جاتا، ایک کاش جو مجھ کو دنیا میں موت آئی تھی وہ میری آخری موت ہوتی. میرا تو کوئی مال بھی کام نہ آیا، میری تو کوئی سلطنت بھی کام نہ آئی، میرا تو کوئی اقتدار بھی کام نہ آیا، میری عزت اور وجاہت کام نہ آئی، میں تو برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا. اس کے لیے فرمایا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. لے جاؤ اس کو پکڑ کر، حکم ہوگا اس کو زنجیروں میں باندھ دو، اس کو جہنم میں ڈال دو. یہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو آج اس کے دن، آج اس کے لیے اس کا کھانا صرف جہنم کی کھولتا ہوا پانی ہوگا. حضرات یہ وہ نقشہ ہے جو قرآن ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بار بار کھینچتا ہے، اور اس لیے کھینچتا ہے اس انداز میں کہ کاش مجھ کو اور آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمیں ایک دن کھڑے ہو کے اللہ کے حضور اپنے اعمال نام کی جواب دہی کرنی ہے. اللہ کو ہماری ایک ایک چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثبت فرما رہے ہیں، اور وہ دن ہوگا کہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی علاوہ اعمال نامہ کی. دراصل ہماری مشکل ساری یہ ہے کہ ہمارا یہ یقین پیدا ہی نہیں ہوتا. ہم کو شیطان وسوسے دلا کر، وہ شیطان جس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولتجد اکثرہم شاکرین، کہ اللہ میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار بندہ نہ پائے گا. وہ شیطان لعین مستقل ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ہم کو ہر قسم کی تسلیاں دیتا ہے اور ہم کو اس بھلاوے میں رکھتا ہے کہ نہیں، یہ تو صرف کہنے کی بات ہے. کیسے ممکن ہے کہ ہماری ایک ایک چیز کو سب کیا جا رہا ہو، اور اگر کیا جا رہا ہے تو بخشوا دیے جائیں گے، ہے ہمارے کچھ موجود وہاں. یہ جو دھپکیاں وہ دے کے ہم کو، اور پھر جو کچھ ہم چاہیں مرضی کے اعمال کرتے رہتے ہیں، یہ وہ بات ہے جس کی نفی کرنے کے لیے قرآن یہ نقشے کھینچ رہا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ مقصد اس کا یہی ہے کہ میں اور آپ اپنے دل کے اندر ایمان راسخ اس بات کا پیدا کر لیں کہ ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی دینی ہے، ہمارے سارے اعمال کا اللہ کو علم ہے، اور اس دن اللہ کی عدالت میں علاوہ اعمال کے اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کو ڈھانپ لے. چنانچہ ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنی زندگیوں کو سدھاریں، بلکہ اللہ کے حضور اس کے بعد ہاتھ پھیلا دیا کریں. وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا اس کو ذرا نوٹ کیجیے گا کہ اس کے حساب یحاسب و حساب یسیرا، یہ وہ دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم کو انداز تلقین فرمایا ہے
کہ سارے کاموں کے کر لینے کے بعد انسان کا انداز پھر یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا دے اور اللہ سے یہ کہے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ جو کچھ میرے اندر تھا، جتنی استطاعت میری تھی اتنی بساط برابر میں نے کوشش کی، اے اللہ میں تجھ سے دعا یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا آسان حساب دے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مانگا کرتے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، کئی بار سنا، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اے عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ کوئی شخص قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہو اور اس کا حساب ہی نہ لیا جائے، ورنہ جس کا حساب لیا گیا وہ تو مارا گیا۔ تو اپنے اعمال کو درست کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں توفیق اس بات کی عطا فرمائے کہ ہم قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل ہوں جن کا اعمال نامہ ان کو ان کے سیدھے ہاتھ پہ لیا جائے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔